اس ویڈیو میں اس کیس کی ساری دستاویزات اٹیچ کر دی گئی ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سن 1927 میں لاہور کے ایک آریہ کتب فروش مہاشے راجپال نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک کتاب شائع کی۔ یہ کتاب سوامی دیانند کے ایک شاگرد نے تحریر کی تھی جو لاہور کے ایک اخبار پرتاپ کے مدیر تھے۔ اس زمانے میں اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی جاتی تھی کہ اس میں مبینہ طور پر قرآن کی آیات اور فرمودات پیغمبر کی غلط تعویلات کی گئی تھی اور ان تعویلات کی بنیاد پر اس کتاب کی عمارت کھڑی کی گئی تھی۔ مصنف نے مسلمانوں کے مومن کا رد عمل سے بچنے کی خاطر اس کتاب میں اپنے بجائے پروفیسر پنڈت چمپو پتی لال کا نام بطور مصنف شائع کیا تھا تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے احتجاج اور عدالتی کارروائی شروع کی گئی اور بالآخر 6 اپریل 1929 کو لاہور کے علم الدین نامی نوجوان نے کتاب کے ناشر مہاشے راجپال کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ علم الدین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی شامل تھے، تاہم وہ مقدمہ جیت نہ سکے اور عدالت نے علم الدین کو موت کی سزا سنا دی، جس پر 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ بعد ازاں مسلمانوں کے مطالبے پر علم الدین، جو اب عوام میں غازی علم الدین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، کی میت لاہور لائی گئی، جہاں 14 نومبر 1929 کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں لاہور ہی کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ علم الدین کی سزا پر عمل درآمد کے بعد ان کی شخصیت پر متعدد کتابیں تحریر کی گئیں۔ سن 1988 میں لاہور کے ایک ناشر نے ظفر اقبال نگینہ کی ایک کتاب غازی علم الدین شہید شائع کی تھی۔ یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ تھا جو ایک اخباری میگزین میں سلسلہ وار شائع ہوئے تھے۔ اس کتاب میں بعض ایسی سرکاری دستاویزات شائع کی گئی تھیں جو غازی علم الدین سے متعلق عوام میں معروف واقعے سے متصادم تھیں۔ اس کتاب میں عدالتی کارروائی میں عینی شاہدین اور گواہان کے بیانات کی عکسی نقول شامل تھیں، جن کی روشنی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے علم الدین پر راجپال کو ارادتاً قتل کرنے کا مرتکب قرار دیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران علم الدین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے روبرو ایک بیان حلفی داخل کیا تھا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ راجپال کے قاتل نہیں ہیں اور انہیں پولیس نے بغیر کسی وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ علم الدین نے ایسا ہی ایک بیان 16 مئی 1929 کو سیشن جج کے روبرو ریکارڈ کروایا۔ اس بیان میں علم الدین نے کہا تھا کہ انہوں نے مجسٹریٹ کے روبرو جو بیان دیا ہے وہ اس پر قائم ہے، یعنی انہوں نے راجپال کو قتل نہیں کیا۔ علم الدین کا موقف تھا کہ پولیس شناخت پریڈ میں ان کے علاوہ صرف ایک شخص کو پیش کیا گیا جو بوڑھا تھا، چنانچہ اس کیس کے گواہ آتما رام، جن سے علم الدین نے مبینہ طور پر قتل میں استعمال ہونے والا چھرا خریدا تھا، نے بغیر کسی تردد کے شناخت پریڈ کے دوران پہچان لیا اور یوں علم الدین کو ملزم سمجھ لیا گیا۔ علم الدین نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ جب مجسٹریٹ شناخت کے لیے آئے تو انہوں نے ان سے اس بات کی شکایت بھی کی، مگر مجسٹریٹ سمیت کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ در حقیقت یہی وہ دو بیانات ہیں جن کی بنیاد پر بعض افراد کا خیال ہے کہ علم الدین نے راجپال کو قتل کرنے کا جرم سے انکار کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر علم الدین نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور صحت جرم سے کبھی انکار نہیں کیا تو پھر ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح کو کیوں وکیل بنایا گیا تھا۔ محمد علی جناح نے عدالت کے روبرو علم الدین کے اس غیر حلفی بیان کی بجائے یہ دلیل دی تھی کہ علم الدین کی عمر کم ہے، اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ ہے، اور پھر یہ کہ اس نے یہ جرم اس لیے کیا ہے کہ اس مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی اور اس نے غصے میں آ کر راجپال پر حملہ کیا تھا۔ ادھر سیشن کورٹ نے علم الدین کے اس بیان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور علم الدین پر راجپال کے قتل کے مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ سیشن کورٹ نے علم الدین کو موت کی سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کی یہ سزا برقرار رکھی۔ اس کے بعد اس سزا کے خلاف آخری اپیل پریوی کونسل میں ہوئی، جہاں علم الدین کی جانب سے محمد علی جناح پیش ہوئے۔ اس مقدمے کی کارروائی کے مطابق ہائی کورٹ نے محمد علی جناح کی اس دلیل سے اتفاق نہیں کیا کہ مجرم کی عمر 19-20 سال ہے اور اس سے یہ جرم غصے کی حالت میں سرزد ہوا ہے۔ پریوی کونسل کا فیصلہ تھا جناح کے بیان کردہ وجوہات مناسب اور معقول نہیں ہیں اور علم الدین نے یہ جرم قصدن کیا ہے۔ پریوی کونسل نے عینی گواہان کی شہادت کی روشنی میں علم الدین کو راجپال کے قتل کا ملزم ٹھہرایا اور اسے سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔